بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ جی ایک تو زبردست قسم کی جو ایک یہ ہمارا پاس پتہ نہیں یہ کہاں سے کوالیفائڈ قسم کا الیکشن کمشنر لے کے آئے تھے، کس کی یہ تخلیق ہے، اور اتنا غیر آئینی، غیر قانونی، غیر ذمہ دار قسم کا شخص جو ہے وہ اس سسٹمز میں کب سے داخل کیا اور یہ اس کو کب تک پالیں گے یہ تو ایک اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اس عوام کے ساتھ جو ظلم، زیادتی، ناانصافی اس الیکشن کمشنر نے کی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر تو اس کے ساتھ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہماری زندگی میں کہیں قدرت کا انصاف ہوا تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک رہتی دنیا تک میں سمجھتا ہوں کہ مثال بننے والا ہوگا۔ ہیں تو ہم بھی گناہگار، لیکن جو اس شخص نے سر عام کیا ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ، اس کو گرفت جب آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور جو ہے وہ اس کو آئے گی۔ دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک ہوتا ہے کہ جی غلطی ہو جانا، ایک ہوتا ہے کہ جی جھوٹ بول لینا، ایک ہوتا ہے جی بلنڈر کر لینا اور سر عام کر لینا اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ مارنا۔ تو میرا خیال ہے کوئی ایسا گناہ نہیں ہے اس قوم کے ساتھ جو اس شخص نے نہیں کیا۔ یعنی ایک تو یہ الیکشن کمیشن جو ہوتا ہے ان کا کام الیکشن کرانا ہوتا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اگر وہ ہی نہیں کرا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اداروں کو جو ہے نا وہ بالکل ختم کر دینا چاہیے، اور ان کو سب کو میں تو خیر میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جتنی پیرالل کورٹس ہیں، اسپیشل کورٹس، یہ گھسٹ ادارے، ان سب کو ختم کر دینا چاہیے، اور جو جوڈیشری ہے اس کے اندر اصلاحات کر کے ججز کی تعداد کو زیادہ کر کے ایک ہی جو کمپلیکس ہوتا ہے ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر جو کورٹس ہیں اس میں ججز کی تعداد کو زیادہ کر کے تمام کام جو ہیں وہ ادھر ہونے چاہیے، تاکہ یہ جو انہوں نے کال کوٹڑیاں بنائی ہوئی ہیں اپنے کسی نے کسی ادارے نے کسی جگہ پہ ایف آئی اے ہو گیا، اور یہ بہت سارے ادارے جو ہیں انہوں نے اپنے پرائیویٹ ہاؤس اور کوٹھیاں لے کر ٹارچر سیل بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے یہ کام ختم ہونا چاہیے، یعنی کوئی بھی جو سرکاری ریکارڈ اور سرکاری دفتر ہے وہ کسی پرائیویٹ بلڈنگ میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب جس طرح سے انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک دیوار کے ساتھ لگایا، الیکشن کمیشن نے ان کو درخواستیں جمع کرانے سے لے کر پرپوزل سیکنڈر سے لے کر اور پھر ان کی جو الیکشن والے تک ان کے ساتھ جو رویہ کیا گیا، عدالت بھی اس میں شامل ہو گئی، بلے کا نشان لیا گیا، اسپیشل سیٹیں نہیں دی گئیں، پارٹی الیکشن کو انٹرا پارٹی الیکشن کو لے کر جس طرح سے یہ ظلم زیادتی کی گئی، اور پھر اب مانتے نہیں تھے کہ جی جو بھی لوگ جن کو جتوایا گیا فارم 47 کے ذریعے، اب جو ہے 14 دن کے اندر انہوں نے فارم 45 جو ہے وہ اپلوڈ کرنے تھے ویب سائٹ کے اوپر آئین اور قانون کے تحت، وہ نہیں کیے۔ اب آ کے سارا حساب کتاب لگا کے مینج کر کے صندوقڑیوں جو ان کی ہوتی ہیں وہ باکسز، ان کے اندر ووٹوں کی جمع تفریق کر کے ٹھپے لگا کے تو اب آ کے جی انہوں نے فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں، اور وہ فارم 45 اپلوڈ کیسے کیے ہیں؟ وہی جو کہ جی اس کے ووٹ تھے 1000 تو اس کو کر دیا جی 1 لاکھ کر دیا، کیونکہ اس کو جتانا ہے، وہ بے شک دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ لسٹ میں جو دیا گیا کہ جی یہ حلقہ باولپور والا یہاں سے اعجاز الحق کو جتانا ہے۔ اب اعجاز الحق تیسرے نمبر پر ہے، چوتھے پر ہے، 10ویں پر ہے جی، اس کو ہم نے لے کے اب اس نے اگر ووٹ لیے تھے 17000 تو اس کو بنا دیا آگے 00 لگا کے 1,70,000، اور دوسری طرف جو شوکت بسرا ہے اس نے اگر ووٹ لیا 1,40,000 تو اس کے آخر والے جو ہیں وہ 2-3 صفرے اڑا دیے اور اس کو ہو سکتا ہے 140 بنا دیا۔ تو یہ انہوں نے کام کیا جی، اور اب وہ جب اپلوڈ کیا تو انہی بلنڈر کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر اپلوڈ کر دیا۔ اب جو ہی ویب سائٹ کے اوپر آیا لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی یہ دیکھو اس کے ساتھ اتنے صفر لگائے گئے ہیں، اس کے ساتھ اتنے صفر ہٹائے گئے ہیں۔ اب پھر
وہ کیا کرتے ہیں، کبھی وہ فارم ڈیلیٹ کر رہے ہیں، پھر نئے سرے سے کچھ لگا رہے ہیں، حالانکہ اس کو یہ کیسے بچا سکتے ہیں فارم 45 کو؟ فارم 45 تو نہ صرف پی ٹی آئی کے پاس ہے، بلکہ اگر کسی حلقے میں 10 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے تھے تو 10 کے 10 جن کے وہاں پہ ایجنٹ بیٹھے تھے سب نے فارم 45 لیے، کسی میں 15 تھے تو 15 نے لیے، یعنی ہر حلقے کے اندر 10 10 15 15 جو ہر پولنگ سٹیشن پہ 5 6 7 8 10 لوگوں کے پاس فارم 45 ہیں، اور اسی طرح جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کے پاس ہر حلقے میں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اور وہاں پہ جو لوگ ہیں ہر حلقے کے لوگوں کو، ہر پولنگ بوتھ کے لوگوں کو، ووٹرز کو پتہ ہے کہ ہم نے ووٹ کس کو دیا ہوا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا ہوا، سب کو معلوم ہے کہ ہم نے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا ہوا جو وزیر اعظم بن گیا، سب کو معلوم ہے کہ یہ مریم نواز جو وزیر اعلیٰ بن گیا اس کو ہم نے ووٹ نہیں دیا ہوا، سب کو معلوم ہے کہ جتنے یہ وزیر بنے گے کیونکہ یہ ان کو لائیں کہ جن کو ہم نے وزیر بنانا ہے، جو پچھلے 40-50 سال سے سسٹم کے سہولت کار ہیں، جو سسٹم ان کے ذریعے کھاتا اور وہ سسٹم کے ذریعے کھاتے تھے، تو یہ ایک دوسرے کو کھاؤ مال جو ہے ایک دوسرے کا سہولت کار وہ انہوں نے مسلط کرنا، تو یہ سب کو پتہ ہے، اور ان کو خود بھی پتہ ہے کہ ہم جیت کر نہیں آئے ہوئے، اس لیے انہوں نے جو کچھ کھانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا ایک تو سب سے پہلا انہوں نے اپنا حلف ہی جھوٹا لیا، جھوٹے قرآن کے اوپر، اس کے بعد جو کچھ بھی انہوں نے کھانا ہے وہ حرام کھانا ہے۔ خیر ان کو حرام اور حلال کا تو ہے کوئی نہیں، یہ ادھر سے گورنمنٹ کا، عوام کا، غریبوں کا پیسہ لوٹ کے حج اور عمرے پہ چلے جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب قبولیت تو پھر اللہ ہی جانتا ہے وہاں کیا ہے، لیکن عوام یہ اب سمجھ چکی ہے کہ ان کی قبولیت جو ہے وہ نہ آگے ہے اور نہ عوام میں ہے، ان کی قبولیت جو ہے وہ کہیں اور ہے، اور ان کو ان کی قبولیت ہے، اور دونوں یہ جو سسٹم ہے، یعنی یہ پرانا 40-50 سالہ 72 سالہ جو نظام ہے 75 سالہ، اس کو عوام نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ عوام، ینگ جنریشن، نیو جنریشن جو بڑی تعداد میں ماشاءاللہ نوجوان اس ملک میں کا اثاثہ بنے ہیں، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے، بلکہ اس الیکشن میں تو ریڑھی والا، ٹانگے والا، بوڑھا، 70-80 سالہ لوگ، نوجوان، ریٹائرڈ سرکاری ملازمان، میرا خیال ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو کچھ لوگ ان سے ڈائریکٹ مستفید ہوتے ہیں، جن کے نزدیک صرف یہ دنیاوی مال و متاع بنانا ہے، جن کو ملک، آئین، قانون اور عوام کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، وہ مطمئن ہے، اور باقی ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو کوئی قبولیت نہیں ہے عوام میں ان کی۔ تو اس طرح سے یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ غیر مقبول، اپنی پہلے دن بننے سے پہلے ہی یہ ایک غیر مقبول گروپ جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی بھی کسی قسم کی ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، نہ اوورسیز پاکستانی ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں، نہ کوئی فارن انویسٹر ان پر ٹرسٹ کرے گا، نہ کوئی ان کو باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی، یہ بس انہوں نے ڈنگ ٹپانے ہیں، دہاڑیاں لگانی ہیں، یہ دہاڑی لگانے آئے ہیں، اور انہوں نے عہدے بانٹ لیے ہیں کہ تو صدر بن جا، تو وزیر اعظم بن جا، تو ادھر وزیر اعلیٰ بن جا۔ اب ان سب کا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ یعنی یہ اب مینج کر رہے ہیں، ایک تو یہ مینج کر رہے ہیں کہ فلاں ادارے کا سربراہ اس کو کتنے سال تک ہم نے آگے چلانا ہے، فلاں ادارے کے سربراہ کو کتنے سال تک آگے چلانا ہے، تاکہ وہ جو ہمیں کس حد تک، کب تک یہ سہولت کاری دے سکیں گے، یہ ان کو انڈیوس کرتے ہیں۔ جو سرکاری اعلیٰ یہ عہدے داران ہوتے ہیں کہ جو ریٹائرڈ ہو گیا کہ تمہیں ہم فلاں منسٹری میں لگا دیں گے، فلاں جو ہے وہ سفارت خانے میں لگا دیں گے، کسی فلاں جگہ پہ تمہیں لگا دیں گے، یعنی جہاں پہ ان کو مال کھانے کا موقع ملتا ہے۔ اب دیکھیں جو چیف منسٹر تھے، یہ نقلی چیف منسٹر جو پنجاب کے تھے، وہ ابھی ادھر سے اس نے چارج چھوڑا نہیں ہے، پی سی بی کا چارج اس کو دے دیا۔ یہ ان کی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور قوم کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ عوام ان کو نہیں بھولے گی، کیونکہ عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہوا ہے، اور اب یہ